چمکتی ہوئی دھوپ میں دور سے حویلی کی عمارت بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ نایاب کھیتوں میں پگڈنڈیوں پر چلتی ہوئی حویلی کی طرف بڑھتی رہی۔ ویسے اس نے مظاہرے کی باتوں پر بالکل یقین نہیں کیا تھا۔ وہ حویلی گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور تھی۔ ہو سکتا ہے گاؤں سے دور ہونے کی وجہ سے چودھری فیملی نے وہ حویلی چھوڑ دی ہو۔ وہ حویلی چونکہ 50-60 سال سے خالی پڑی تھی، اس لیے اس کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہو گئی تھیں۔ اگر ان باتوں میں کوئی حقیقت ہوتی تو ملک صاحب کے گھر والے اس کا کوئی تذکرہ ضرور کرتے۔ نایاب کھیتوں سے نکل کر درختوں کے نیچے آ گئی۔ گرمی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن درختوں کے سائے میں آتے ہی اسے بڑا سکون سا ملا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر ٹبے پر چڑھنے لگی۔ حویلی کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ پھاٹک کی طرف آ گئی۔ حویلی کا پھاٹک بہت اونچا اور کشادہ تھا۔ یہاں سے 2 ہاتھی پہلو بہ پہلو بڑی آسانی سے گزر سکتے تھے۔ پھاٹک کا ایک پٹ غائب تھا اور دوسرا پٹ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بہت موٹی لکڑی کا اور مضبوط پھاٹک تھا جس پر خوبصورت مینا کاری کی گئی تھی۔ نایاب کچھ دیر تک اس پھاٹک کو دیکھتی رہی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ وسیع و عریض صحن خودرو جھاڑیوں سے پٹا پڑا تھا۔ یہاں پر دھوپ کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ نایاب کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر جھاڑیوں سے بچتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ حویلی کی دیواریں بہت موٹی اور اونچی تھیں، لیکن دائیں طرف والی دیوار کہیں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نایاب جھاڑیوں کے پرلی طرف سے حویلی کی عمارت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جب یہ عمارت تعمیر ہوئی ہوگی تو بہت شاندار رہی ہوگی۔ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اب بھی ہو رہا تھا۔ وہ جھاڑیوں کے درمیان سے نکل کر وسیع و عریض برآمدے میں آ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ برآمدے کے محرابی دروازے پر بھی خوبصورت مینا کاری تھی۔ نایاب کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ مخالف سمت میں دھکیلنے لگی۔ دروازہ چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ یہ دروازہ دوہرے پٹ کا تھا۔ نایاب نے ایک پٹ پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تھا، لیکن دوسرا پٹ بھی خود بخود کھلتا چلا گیا تھا، لیکن نایاب نے شاید خیال نہیں کیا تھا۔ وہ چند لمحوں کو رکی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ یہ کشادہ راہداری تھی۔ فرش پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازہ چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ نایاب نے اگرچہ مظاہرے کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اور دروازہ بند ہوا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لیکن اس نے یہی سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ دروازہ شاید ہوا سے بند ہو گیا تھا۔ وہ مڑ کر واپس آ گئی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ لگتا تھا جیسے اس میں کیلیں ٹھونک دی گئی ہوں۔ وہ کنڈے کو پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دینے لگی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ نایاب کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش ترک کر دی اور مڑ کر راہداری میں دیکھنے لگی۔ لکڑی کے دروازے کے اوپر روشن دان تھا جس سے تھوڑی روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن وہ روشنی راہداری کی تاریکی دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ نایاب چند لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ دل میں ہلکا سا خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ اس راہداری کو ہی دیکھ کر نایاب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حویلی اندر سے بہت بڑی تھی۔ تقریباً 15 گز آگے یہ راہداری دائیں بائیں کی ایک اور کشادہ راہداری میں مڑ گئی تھی۔ نایاب وہاں 1 سیکنڈ کو رکی اور پھر بائیں طرف مڑ گئی۔ چند گز آگے دائیں طرف ایک اور راہداری تھی۔ نایاب اس طرف مڑی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے کانوں میں ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے کوئی دروازہ چرچراہٹ کی آواز سے کھلا ہو اور پھر دھڑ کی ہلکی سی آواز سے بند ہو گیا ہو۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن تمام دروازے بند تھے۔ نایاب مڑ کر آگے بڑھنے لگی اور پھر دائیں طرف ایک دروازے کے سامنے اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز سے خود بخود کھل گیا۔ نایاب اچھل پڑی اور پھر اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے قریب سے گزر کر کمرے سے باہر نکلا ہو۔ اس نے کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز بھی سنی تھی اور اپنے ہاتھوں اور چہرے پر ہلکی سی ہوا کا ٹکراؤ بھی محسوس کیا تھا۔ نایاب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس نے مڑ کر راہداری میں دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنے پورے جسم میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک دروازے میں کھڑی رہی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ فرش پر کئی انچ دھول جمی ہوئی تھی۔ اگبی دیوار میں واقع روشن دان سے بہت مدھم سی روشنی اندر آ رہی تھی۔
نیم تاریک ماحول بہت پراسرار تاثر دے رہا تھا۔ نایاب ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں دائیں طرف ایک دروازہ دیکھ کر نایاب آگے بڑھ گئی۔ دروازہ بند تھا۔ نایاب نے ایک پٹ پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ مخالف سمت میں دبانے لگی۔ دروازہ چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ ٹھیک اسی لمحے عقب سے ایک آواز سن کر نایاب اچھل پڑی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ البتہ وہ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ بھاری قدموں کی آواز تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی آدمی راہداری میں چل رہا ہو۔ نایاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال ابھرا۔ شاید کسی نے اسے حویلی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ چودھری سعادت کا آدمی ہو اور اس نے سعادت کو اطلاع دے دی ہو۔ سعادت اس کا جان کا دشمن تھا۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے حویلی میں آ گیا تھا۔ وہ اسے قتل بھی کر سکتا تھا یا کوئی اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اگر وہ اسے قتل کر کے یہاں پھینک جائے تو کسی کو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ نایاب بزدل نہیں تھی لیکن بیجا بہادری کا مظاہرہ بھی خودکشی کے مترادف تھا۔ ہو سکتا ہے چودھری سعادت اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ وہ ایک دو آدمیوں کا مقابلہ تو کر سکتی تھی لیکن آدمی اگر زیادہ ہوئے تو اس ویران حویلی سے باہر اس کی چیخیں بھی کسی کو سنائی نہیں دیں گی۔ اس کے کانوں سے قدموں کی آواز اب بھی ٹکرا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اندرونی کمرے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ چھپ سکتی تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس دروازے کے دوسری طرف کیا ہے۔ قدموں کی آواز قریب آ گئی تھی۔ نایاب نے باہر والے دروازے کی طرف دیکھا اور مڑ کر تیزی سے اندرونی دروازے میں داخل ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے باہر سے کسی اور دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ نایاب دروازے کے بھیڑے ہوئے پٹ کے پیچھے کھڑی ہو کر بیرونی دروازے کی طرف جھانکنے لگی۔ قدموں کی آواز بیرونی دروازے کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ نایاب دروازے کے پٹ سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ اس کمرے میں اتنی گہری تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ دیوار جس سے وہ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی تھی برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اس کی کمر ٹھٹری جا رہی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تاریکی میں گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس کمرے میں کیا ہو سکتا تھا۔ پھر اچانک ہی کمرے کی تاریکی چھٹنے لگی۔ غیر محسوس انداز میں کمرے میں روشنی بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں خنکی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ نایاب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برف خانے میں آ گئی ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں اتنی روشنی ہو چکی تھی کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے سکتی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر وہ جیسے ہی بائیں طرف مڑی اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں اور منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف لپکی لیکن دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ نایاب چیختے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن دروازہ جیسے جام ہو کر رہ گیا تھا۔ نایاب نے بڑی مشکل سے چیخیں روکیں اور آہستہ آہستہ مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ کمرے میں بائیں دیوار کے ساتھ بچھے ہوئے پلنگ پر ایک لاش پڑی تھی۔ ایک عورت کی لاش جس کے سینے میں خنجر پیوست تھا اور خون بکھرا ہوا تھا۔ لاش کے نیچے پلنگ پر بچھا ہوا سفید خیز بھی خون میں تر ہو رہا تھا۔ نایاب دروازے کے قریب کھڑی پھٹی پھٹی سے نظروں سے اس لاش کو دیکھنے لگی۔ اسے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی پلنگ کے قریب آ گئی۔ کمرے کا ماحول نیم تاریک ہونے کے باوجود اسے لاش اور کمرے میں پڑی ہوئی کچھ اور چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ کسی جوان عورت کی لاش تھی۔ نایاب کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں جن میں خوف جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ نایاب ڈرتے ڈرتے پلنگ کے کچھ اور قریب آ گئی اور جھک کر لاش کو دیکھنے لگی۔ اس کے جسم پر جا بجا زخم تھے جیسے خنجر سے پے در پہ وار کیے گئے ہوں اور آخر میں خنجر ٹھیک دل کے مقام پر سینے میں گھونپ دیا گیا ہو۔ نایاب کو یوں محسوس ہوا جیسے زخموں سے خون اب بھی رس رہا ہو۔ اس نے جھک کر سینے پر رسنے والے خون کو انگلی سے چھو کر دیکھا۔ گرم گرم خون تھا۔ نایاب ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی۔ نایاب کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس عورت کو کچھ دیر پہلے ہی قتل کیا گیا تھا۔ دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ جب اس نے بیرونی کمرے کا راہداری والا دروازہ کھولا تھا تو اسے یوں لگا تھا جیسے کوئی اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے مڑ کر بھی دیکھا تھا لیکن کوئی اسے نظر نہیں آیا تھا اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قریب سے گزرنے والا بڑی عجلت میں سامنے والے کمرے کے دروازے میں گھس گیا ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھا
وہی اس عورت کا قاتل ہو سکتا ہے، اور وہ حویلی سے فرار نہیں ہوا تھا۔ بعد میں راہداری میں قدموں کی آواز اسی کی تھی اور اس نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ نایاب اس سے چھپنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس شخص نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ نایاب متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گرد آلود فرش پر ایسے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں اچھی خاصی دھینگا مچتی ہوئی ہوگی۔ ممکن ہے اس عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھرپور مزاحمت کی ہو۔ میرا نام ہاجرہ ہے۔ ایک سرسراتی ہوئی سی سرگوشی نایاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لاش کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اچانک ہی یہ خیال آیا کہ شاید وہ عورت ابھی زندہ ہے اور اسے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اس نے جھک کر غور سے عورت کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور دانت سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ میں اس گاؤں کے موچی نور دین کی بیٹی ہوں۔ وہ سرسراتی ہوئی سی سرگوشی پھر سنائی دی۔ نایاب ایک بار پھر اچھل پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ لاش کی طرف مڑ گئی۔ لاش کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہونٹ بھی اسی طرح بھنچے ہوئے تھے اور آنکھیں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے دھوکے سے لے کر یہاں آیا تھا۔ وہی سرگوشی نایاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ میری ماں حویلی میں کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری ماں سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے۔ میں اس وقت کھیت میں سرسوں کا ساگ چن رہی تھی۔ میں اس کے کہنے پر حویلی آ گئی، لیکن یہاں پہنچ کر پتا چلا کہ حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے گھر والے نورپور گئے ہوئے ہیں اور میری ماں بھی شاید ان کے ساتھ گئی تھی۔ میں نے واپس جانا چاہا مگر اس نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ دست درازی کرتا رہا اور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں چیخ رہی تھی لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے آیا۔ میں مزاحمت کرتی رہی لیکن اس کے شکنجے میں آ گئی۔ وہ اپنی ہوس پوری کر کے باہر جانے لگا تو مجھے اس طاقچے میں رکھا ہوا خنجر نظر آ گیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر خنجر اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ میرے وار سے اس کا کندھا زخمی ہو گیا، لیکن اس نے مجھ سے خنجر چھین لیا اور پے در پہ مجھ پر وار کرنے لگا۔ میں چیختی رہی لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ وہ کون تھا؟ نایاب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا مخاطب کوئی نہیں تھا۔ وہ سرگوشی ڈوب گئی اور کمرہ نسوانی چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ لگتا تھا جیسے کسی عورت کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ نایاب بھی خوفزدہ ہو کر چیخ اٹھی۔ نسوانی چیخوں کی آواز میں اسے چرچراہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ نایاب نے ایک نظر لاش کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف دوڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ پوری طرح کھول دیا اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ دوسرے کمرے سے نکل کر وہ راہداری میں دوڑنے لگی۔ اس نے دوڑتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ لگتا تھا جیسے چیخوں کی وہ آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی بیرونی دروازے کے قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ دروازہ اس وقت بند ہو گیا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی تھی، اور اس وقت بھی بند تھا۔ نایاب متوحش نظروں سے نیم تاریک راہداری میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چیخوں کی آوازیں اب چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور پھر دفتن وہ چونک گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور چھلانگ لگا کر باہر آ گئی۔ اس کے فوراً ہی بعد دروازہ دھڑ کی آواز سے بند ہو گیا۔ نایاب بدحواسی میں لڑکھڑا کر برآمدے میں گر گئی۔ یہ غنیمت تھا کہ اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ وہ اندھیرے سے آئی تھی اور باہر دھوپ کی چمک میں اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈ گزر گئے اور پھر دفتن اسے سناٹے کا احساس ہوا۔ چیخوں کی آوازیں اب سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ تیز دھوپ میں آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی تھیں۔ وہ چند لمحے آنکھیں پٹ پٹاتی رہی اور اٹھ کر برآمدے سے نیچے آ گئی اور پھر جھاڑیوں میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے پھاٹک کی طرف چلنے لگی۔ پھاٹک سے باہر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔
وہ ٹبے سے اتر کر کھیتوں میں پگڈنڈی پر دوڑنے لگی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ بہت دور جا کر وہ ایک درخت کے نیچے رک گئی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حویلی ایک ہیولے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ نایاب بہت دیر بعد اپنے حواس پر قابو پا سکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر درخت کے نیچے کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ ٹھنڈی ہوا کا بڑا خوشگوار اثر ہوا تھا۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ ایک بار پھر اس پراسرار حویلی کی طرف دیکھنے لگی۔ چلچلاتی تیز دھوپ سے یوں لگ رہا تھا جیسے حویلی کے چاروں طرف الاؤ سے دہک رہے ہوں۔ لپیٹیں سی اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ عورت کون تھی جسے حویلی میں قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کی یہ واردات اس کے وہاں پہنچنے سے چند منٹ پہلے ہی ہوئی تھی۔ اس نے راہداری میں قدموں کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ نایاب سوچ رہی تھی کہ قاتل کون ہو سکتا تھا اور وہ عورت کون تھی۔ اسے گاؤں میں آئے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے۔ گاؤں کی سبھی عورتیں اس سے مل چکی تھیں اور تقریباً سبھی کو وہ پہچانتی بھی تھی، لیکن اس عورت کا چہرہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اور پھر وہ پراسرار سرگوشیاں، پہلے تو وہ یہ سمجھی تھی کہ وہ عورت زندہ ہے، لیکن وہ واقعی ختم ہو چکی تھی، اور وہ پراسرار سرگوشیاں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ ان سرگوشیوں سے یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ اس کا نام ہاجرہ تھا اور وہ گاؤں کے موچی کی بیٹی تھی، جسے دھوکے سے اس حویلی میں لا کر اس کی آبرو ریزی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن قاتل کون تھا؟ یہ بات ان خوفناک چیخوں کی وجہ سے راز ہی رہ گئی تھی۔ نایاب کا خیال تھا کہ گاؤں والوں کے اس قتل کی اطلاع دینی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہاجرہ کا قاتل کون ہے۔ یہ سوچ کر وہ کھیتوں میں پگڈنڈی پر تیزی سے چلنے لگی۔ اچانک اسے ایک اور خیال آ گیا۔ سب سے پہلے سکندر کو بتانا چاہیے۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر وہ ایک اور پگڈنڈی پر مڑ گئی۔ ملک صاحب کا ڈیرا وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ چند منٹ میں وہاں پہنچ گئی، لیکن نہ تو سکندر ڈیرے پر موجود تھا اور نہ ہی ملک صاحب۔ رسول بخش نے بتایا کہ ملک صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور سکندر انہیں لے کر گاؤں چلا گیا تھا۔ نایاب تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلنے لگی۔ تیز اور چلچلاتی دھوپ میں اس کا دماغ پلپلا ہو رہا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، لیکن رکے بغیر چلتی رہی۔ اب اسے یہ پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ ملک صاحب کو کیا ہو گیا تھا۔ گاؤں پہنچنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ نایاب کا دل یکبارگی دھڑک اٹھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ملک صاحب بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ سکندر کے علاوہ سکینہ، نرگس اور عذرا بھی موجود تھیں۔ 2 عورتیں اور 2 آدمی بھی تھے۔ ان میں ایک گاؤں کا ڈاکٹر تھا جو پلنگ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا انکل کو؟ کیا ہو گیا انہیں؟ نایاب آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ خیر ہے بہن، سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیرے پر کام کرتے ہوئے اچانک ہی سینے میں درد اٹھا تھا۔ میں انہیں گھر لے آیا۔ یہ اپنے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے انجیکشن لگا دیا ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ سینے میں درد سے نایاب کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ معاملہ دل کا ہے۔ وہ ملک صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر کرب کے تاثرات تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کا چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ پلنگ کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک بار پھر انہیں دیکھا اور سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ملک جی، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی دوا بھجوا دوں گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے، انہیں اب مکمل آرام کی ضرورت ہے، لیکن کل صبح آپ انہیں نورپور ضرور لے جائیے، ڈاکٹر رفیق کو دکھا دیجیے، ان معاملات میں لاپرواہی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ میں انہیں صبح سویرے ہی ڈاکٹر رفیق کے پاس لے جاؤں گا، سکندر نے کہا۔ پھر قریب کھڑے ہوئے دوسرے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اوئے شیرے، تم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاؤ اور دوا لے آؤ، استعمال کا طریقہ بھی سمجھ لینا اچھی طرح۔ اچھا جی، شیرے نے جواب دیا۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ نایاب نے سکینہ اور نرگس وغیرہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ ملک صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ اب انہوں نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے ابا جی؟ سکندر نے آگے جھک کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، ملک صاحب نے جواب دیا۔ ان کی آواز بے حد کمزور تھی۔ کیا ہوا تھا؟ یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہونے کا سن کر یہ لوگ آ گئے ہیں، سکندر نے کہا۔ پھر سکینہ وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ابا جی، جاؤ تم لوگ اپنا کام کرو اور ان سب لوگوں کو بھی بھیج دو،
परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब्बा जी अब ठीक हैं। सकीना और नरगिस तो बाहर निकल गईं, मगर अजरा वहीं खड़ी रही। नायाब भी डॉक्टर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। मलिक साहब ने उसकी तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। मलिक साहब शायद सो गए थे। सिकंदर और नायाब कमरे से बाहर आ गए। अजरा वहीं बैठी रही। सहन में अब भी कुछ लोग मौजूद थे। वो सिकंदर से मलिक साहब के बारे में पूछने लगे। सिकंदर उन सबको तसल्ली दे रहा था। नायाब अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। मलिक साहब की तबीयत खराब हुई थी तो गांव के लोग जोक दर जोक चले आ रहे थे। ये मलिक साहब का हुस्न इखलाक था। उन्होंने सबसे मोहब्बत का सलूक किया था और उन्हें जरा सी तकलीफ हुई थी तो लोग तड़प उठे थे। नायाब ने सिकंदर से पूछा तो उसने कहा, बैठे बैठे अचानक ही सीने में तकलीफ शुरू हो गई थी। वो तो घर आने पर तैयार नहीं थे। मैं जबरदस्ती ले आया और डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर सियाना आदमी है, वो फौरन ही समझ गया। उसने कहा था कि अगर देर हो जाती तो मामला बिगड़ सकता था। क्या अंकल को पहले भी कभी ऐसी तकलीफ हुई थी? नायाब ने पूछा। नहीं, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, सिकंदर ने जवाब दिया। दिल की तकलीफ बड़ी खतरनाक होती है सिकंदर भाई, नायाब ने कहा। अब आप अंकल को बिल्कुल कोई काम न करने दें, इन्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने तो कई मर्तबा कहा है कि आराम से घर पर बैठे रहा करें, लेकिन अब्बा जी मानते ही नहीं। नायाब ने मजीद कोई बात नहीं पूछी। वो सोच रही थी कि सिकंदर को पुरानी हवेली में उस औरत के कत्ल के बारे में बताए या नहीं। फिर उसने फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर समझा। ये लोग खुद अपनी परेशानी में थे। वो उस लाश का किस्सा सुनाकर उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ सुकून हो जाए तो बात करे। वैसे भी इस वक्त घर में बहुत सी औरतें जमा थीं। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। इस गड़बड़ की वजह से अभी तक खाना किसी ने नहीं खाया था। नायाब को बड़े जोर की भूख लग रही थी, लेकिन वो खाना मांगते हुए हिचकिचा रही थी। मगर कुछ देर बाद जब सकीना ने उसे बावर्ची खाने में बुलाया तो उसकी जान में जान आई। तुम्हें भूख लग रही होगी, यहीं बैठकर खाना खा लो। मैं अजरा और नरगिस को भी यहीं भेज देती हूँ, सकीना ने कहा। आप भी तो खा लीजिए भाभी, नायाब ने कहा। तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, सकीना कहते हुए बाहर चली गई। चंद मिनट बाद नरगिस और अजरा भी आ गईं। बावर्ची खाना खासा कुशादा था। वो तीनों पीढ़ियों पर बैठकर खाना खाने लगीं। उनके बाद सिकंदर और सकीना ने भी किचन ही में बैठकर खाना खाया था। अजरा मलिक साहब के कमरे में जाकर बैठ गई थी। नरगिस और सकीना कामकाज में मसरूफ हो गईं और नायाब बरामदे में सिकंदर के पास कुर्सी पर बैठ गई। सिकंदर भाई, मैं इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल से दो चार हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस वक्त इस किस्म की कोई बात करनी चाहिए या नहीं, नायाब ने सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। कोई ख़ास बात है? सिकंदर ने पूछा। हाँ, नायाब ने कहा। मैं आज खेतों में घूमती हुई टिब्बे वाली पुरानी हवेली की तरफ चली गई थी। सिकंदर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो तो आसेब ज़दा हवेली है। तुम्हें किसी ने उस तरफ जाते हुए रोका नहीं? खेतों में काम करने वाले एक मुजारिन ने मुझे उस तरफ जाने से मना किया था, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं हवेली के अंदर चली गई, नायाब ने जवाब दिया। तुम्हारा ये तजस्सुस किसी रोज़ तुम्हें किसी मुसीबत में मुब्तला न कर दे, सिकंदर बोला। आइंदा उस हवेली की तरफ मत जाना, अरसे से वीरान पड़ी है। वहां आसेबों ने डेरा जमा रखा है। गांव के लोग तो उसके करीब भी नहीं जाते। मैं हवेली के अंदर घूमी हूँ, नायाब ने कहा। मुझे वहां कोई आसेब नजर नहीं आया। अलबत्ता, वो कहते कहते रुक गई। अलबत्ता क्या? सिकंदर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वहां एक कत्ल हो गया है, नायाब ने कहा। क्या? सिकंदर उछल पड़ा। किसी ने एक औरत को हवेली में ले जाकर कत्ल कर दिया है। मैंने उसकी लाश अपनी आंखों से देखी है, बल्कि उससे बहने वाले खून को भी छूकर देखा था। मेरा ख्याल है मेरे वहां जाने से चंद मिनट पहले किसी ने उसे कत्ल किया था, नायाब ने कहा। तुम धूप में फिरती रही हो। मेरा ख्याल है तुम्हारे दिमाग पर गर्मी का असर हो गया है। जाओ, नलके के नीचे बैठकर सर पर ठंडा पानी डालो, सिकंदर ने कहा। मेरे दिमाग पर गर्मी का असर नहीं हुआ सिकंदर भाई, नायाब ने कहा। मैंने अपनी आंखों से उस लाश को देखा है। उस औरत का नाम हाजरा था। वो गांव के मोची नूरदीन की बेटी है। आप मेरे साथ चलकर लाश तो देख लें, फिर पुलिस को इत्तला दी जाए। हाजरा, नूरदीन, मोची, सिकंदर बुड़बुड़ा कर रह गया।
یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے یہی نام بتایا تھا، نایاب بولی۔ لاش نے؟ سکندر بولا۔ نہیں، نایاب نے کہا۔ جب میں اس لاش کے قریب کھڑی تھی تو کوئی نسوانی آواز سرگوشیوں میں مجھے بتا رہی تھی کہ میرا نام ہاجرہ ہے۔ وہ مجھے دھوکے سے حویلی میں لے کر آیا تھا۔ میں اپنے بچاؤ کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اپنے گھناؤنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں چیختی رہی، لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ مجھے طاقچے میں رکھا ہوا خنجر مل گیا۔ میں نے خنجر سے اس پر وار کیا۔ اس کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھ سے خنجر چھین لیا اور مجھ پر پے در پہ حملے کرنے لگا۔ نایاب چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کھیت میں سرسوں کا ساگ توڑ رہی تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میری ماں سیڑھیوں سے گر پڑی ہے اور مجھے بلایا ہے۔ میں اس کے ساتھ حویلی میں آ گئی اور تب مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس کے گھر والے نور پور گئے ہوئے تھے اور میری ماں بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ نایاب، سکندر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، یہ تو تم مجھے 70-80 سال پرانی کہانی سنا رہی ہو، اور اس کے باوجود تم… سکندر بھائی، نایاب نے اس کی بات کاٹ دی، نہ تو مجھے کوئی وہم ہوا ہے اور نہ ہی کوئی خواب دیکھا ہے۔ جب میں حویلی میں تھی تو کچھ پراسرار باتیں ضرور ہوئی تھیں، لیکن وہ لاش میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اس کے جسم سے بہنے والے خون کو چھو کر دیکھا تھا، گرم گرم اور تازہ خون۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ہاجرہ اور نور دین موچی؟ سکندر بولا۔ جی ہاں، یہی نام بتائے تھے، نایاب نے کہا۔ ہمارے گاؤں میں 2 موچی ہیں، ایک کا نام حسین بخش اور دوسرے کا غلام محمد گاما۔ نور دین گامے کا دادا تھا اور ہاجرہ اس کی بیٹی۔ ان دونوں کو مرے ہوئے 70-80 سال ہو چکے ہیں۔ یہ جو تم نے کہانی سنائی ہے نا، یہ اتنی ہی پرانی ہے۔ تمہیں شاید ابھی تک اس پرانی حویلی کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا نہیں۔ مجھے تھوڑا بہت آج ہی معلوم ہوا ہے، نایاب نے کہا۔ میرے سسر چودھری امانت علی کے باپ کی جوانی کے دور میں اس حویلی میں کسی عورت کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس عورت کی روح نے انتقام لینے کے لیے پہلے اس کے بیٹے اور پھر بیٹی کو مار ڈالا، اور اس کے بعد وہ لوگ حویلی خالی کر کے گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ حویلی ویران ہو گئی اور وہاں بھوت پریت نے ڈیرے جما لیے۔ یہی کہانی تھی؟ ہاں، سکندر نے اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن تمہیں شاید یہ نہیں بتایا گیا کہ حویلی میں قتل ہونے والی عورت نور دین موچی کی جوان بیٹی ہاجرہ تھی۔ اس کی موت کے اگلے ہی روز نور دین موچی نے بھی گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ وہ غیرت مند آدمی تھا اور اس ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس لڑکی کو قتل کس نے کیا تھا؟ نایاب نے پوچھا۔ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ چودھری امانت علی کا باپ چودھری صداقت علی اس لڑکی کو دھوکے سے حویلی میں لے گیا تھا اور اس کی آبرو ریزی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ چودھری صداقت نے اس الزام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس روز حویلی میں نہیں تھا۔ اس کے 2-3 مزاروں نے اگرچہ یہ گواہی دی تھی کہ چودھری اس روز سارا دن ڈیرے پر رہا تھا، لیکن کسی نے یہ بات نہیں مانی اور چودھری کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنا ہے ہاجرہ بڑی سوہنی لڑکی تھی۔ وہ اس گاؤں ہی کی نہیں بلکہ پورے علاقے میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ وہ تھی تو موچی کی بیٹی، مگر ہاجرہ کے لیے بڑے بڑے زمینداروں کے گھروں سے رشتے کے پیغام آ رہے تھے، مگر نور دین کسی بڑے گھر میں بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اسے اپنی اوقات کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محض ہاجرہ کے حسن کی وجہ سے اس کے لیے بڑے گھروں سے رشتے آ رہے ہیں، شادی کے بعد بھی اس کی عزت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی برادری میں رشتہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا جس کے دامن سے وہ اپنی بیٹی کا پلو باندھ سکتا۔ بالآخر فتح پور میں ایک لڑکے سے اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ شادی کے انتظامات کر رہا تھا کہ اس دوران یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ چودھری صداقت بھی ہاجرہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس سے شادی تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ موقع ملتے ہی اس نے اپنی ہوس پوری کر لی اور ہاجرہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہاجرہ کی روح اب بھی حویلی میں بھٹک رہی ہے۔ وہ چودھری صداقت کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے، لیکن شاید اس کا انتقام پورا نہیں ہوا۔ اس حویلی کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ تم نے حویلی میں جو لاش دیکھی تھی
وہ لاش نہیں تھی بلکہ… نہیں سکندر بھائی، نایاب نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ وہ لاش ہی تھی، آپ یقین کیجئے، وہ لاش تھی۔ آپ خود میرے ساتھ چل کر دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے، لیکن پہلے میں ابا جان کو دیکھ لوں۔ ٹارچ بھی لے لیجئے گا، حویلی کے اندر بہت اندھیرا ہے، نایاب نے کہا۔ سکندر ملک صاحب کے کمرے میں آ گیا، وہ سو رہے تھے۔ سکندر چند لمحے کھڑا باپ کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ سکینہ، اس نے چند منٹ بعد باہر آ کر کہا، میں نایاب کے ساتھ جا رہا ہوں، خدا نخواستہ ابا جان کو کوئی تکلیف ہو تو فوراً ڈاکٹر کو بلا لینا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جلدی آ جائیے گا، سکینہ نے کہا۔ ذرا پرانی حویلی تک جا رہا ہوں، سکندر نے جواب دیا۔ آج نایاب وہاں چلی گئی تھی، کہتی ہے اس نے وہاں کسی عورت کی لاش دیکھی ہے جسے کچھ دیر پہلے قتل کیا گیا ہے۔ میں ذرا اس کی تسلی کر رہا ہوں کہ اسے وہم ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ حویلی آسیب زدہ ہے، سکینہ نے کہا۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو… او کچھ نہیں ہوتا، سکندر نے کہا۔ ہم کون سا بھوتوں کے شکار کھیلنے جا رہے ہیں، جلد آ جائیں گے۔ پرانی حویلی گاؤں سے کافی دور تھی، انہیں وہاں پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تیز اور چلچلاتی دھوپ میں چلتے ہوئے نایاب کا دماغ پلپلا ہو گیا تھا۔ سکندر کا کرتا بھی پسینے سے تر ہو کر اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ ٹبے پر پہنچ کر درختوں کے نیچے رک گئے۔ نایاب ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اگرچہ دور کھیتوں میں کسان کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن حویلی کے قرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تقریباً 10 منٹ درخت کے نیچے کھڑے رہے، پھر حویلی کے پھاٹک میں داخل ہو گئے۔ وہ جھاڑیوں سے بچ کر چلتے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔ یہاں پہنچ کر نایاب کے دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا، سکندر کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے، وہ شاید اندر داخل ہوتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ نایاب نے برآمدے والے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا، دروازہ کھل گیا، وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ باہر اگرچہ آنکھوں کو چکاچوند کر دینے والی تیز دھوپ تھی، لیکن اندر کا ماحول نیند تاریک تھا۔ سکندر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر لی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑا۔ برآمدے والا دروازہ دھڑ کی آواز سے بند ہو گیا تھا۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا۔ دروازہ شاید ہوا سے بند ہوا تھا۔ وہ مڑ کر ٹارچ کی روشنی میں راہداری میں دیکھنے لگا۔ گرد آلود فرش پر نایاب کے جوگرز کے نشان تھے، یہی جوگرز وہ اس وقت بھی پہنے ہوئے تھی۔ کہاں دیکھی تھی تم نے وہ لاش؟ سکندر نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آواز سرگوشیانہ تھی۔ اس طرف، وہ کمرہ شاید پچھلی طرف ہے، نایاب نے جواب دیا۔ سکندر نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، باہر والا دروازہ بند تھا اور چرچراہٹ کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ سکندر ٹارچ کی روشنی میں فرش پر نایاب کے قدموں کے نشان دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ نایاب بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ بھی اپنے قدموں کے نشان دیکھ رہی تھی۔ پہلے اس نے راہداری میں قدموں کی آواز سنی تھی، اپنے علاوہ کسی اور کے قدموں کے نشان دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بائیں طرف والی راہداری میں مڑنے کے بعد نایاب دائیں طرف والی راہداری میں مڑ گئے۔ اس کے خیال میں اس راہداری میں قدموں کے نشان ضرور ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں بھی صرف اسی کے قدموں کے نشان تھے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور بالآخر وہ اس دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ سکندر ٹارچ کی روشنی میں دروازے کا جائزہ لے رہا تھا۔ نایاب نے دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، وہ دونوں اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ خود بخود کھل گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی یخبستہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان سے ٹکرایا۔ نایاب اور سکندر ایک لمحے کو کانپ اٹھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نایاب اندر داخل ہو گئی۔ پہلی مرتبہ جب وہ یہاں آئی تھی تو خاصی خوفزدہ تھی، لیکن اس وقت سکندر کا ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کا خوف بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ادھر، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لاش اس کمرے میں ہے۔ سکندر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس نے روشنی ڈالتے ہوئے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھول دیا اور مڑ کر نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ نایاب اس کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ سکندر ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر ڈال رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کے ساتھ ساتھ نایاب کے دیدے بھی گھوم رہے تھے۔
اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، نہ وہاں پلنگ تھا، نہ اس عورت کی لاش۔ نایاب کو سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے ٹارچ سکندر کے ہاتھ سے لے لی اور خود اس کی روشنی ادھر ادھر ڈالنے لگی، مگر کمرے کے گرد آلود فرش پر اس کے اپنے جوتوں کے نشانات کے علاوہ ایک تنکا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ نایاب کے دماغ میں تیز سنسناہٹ سی ہونے لگی، پورے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور وہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سکندر سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ کمرہ ایک دم نسوانی چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا، جیسے کسی عورت کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ دونوں اچھل پڑے۔ سکندر نے نایاب کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ راہداری میں بھی دوڑتے رہے۔ چیخوں کی آواز چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر بزدل نہیں تھا، لیکن وہ بھی ڈر گیا تھا۔ باہر والا دروازہ کھول کر وہ برآمدے میں آ گئے۔ تیز دھوپ میں ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ چند سیکنڈ بعد ان کی آنکھیں دن کی تیز روشنی سے مانوس ہوئیں تو نایاب کو ایک بار پھر سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ حویلی کے پھاٹک کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں چودھری سعادت اور بگا کھڑے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور وہ دونوں ان کے نشانوں کی زد پر تھے۔ نایاب نے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اب تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ملکہ، سعادت نے چیخ کر کہا اور بگے کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے بیک وقت رائفلوں کے ٹریگر دبا دیے اور پھر اچانک ہی وہ پراسرار بوڑھا نہ جانے کہاں سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ چودھری سعادت اور بگا کی رائفلوں سے نکلنے والی گولیاں اس بوڑھے کے جسم میں پیوست ہو رہی تھیں، جو اچانک ہی ان کے سامنے آ گیا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بوڑھا گولیاں کھا کر نہ تو رکا اور نہ گرا۔ اس کے برعکس وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ملک سکندر نے چودھری سعادت کو دیکھتے ہی نایاب کو پکڑ کر ایک طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ برآمدے کا ستون اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ دونوں اس کی آڑ میں پناہ لے سکتے۔ وہ گرد آلود فرش پر گرے تھے۔ نایاب سکندر کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ سکندر نے گرتے ہوئے خود ہی اپنے آپ کو نایاب کے اوپر لادا تھا تاکہ کوئی گولی لگے تو اسے لگے اور نایاب محفوظ رہے۔ سکندر کا خیال تھا کہ وہ دونوں ہی گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے، لیکن اس بوڑھے کو درمیان میں آتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ اور زیادہ حیرت تو اس وقت ہوئی تھی جب وہ بوڑھا لاتعداد گولیاں کھانے کے باوجود آگے بڑھ رہا تھا۔ حویلی کے پھاٹک میں کھڑے ہوئے چودھری سعادت اور بگا اندھا دھن فائرنگ کر رہے تھے۔ چودھری سعادت نے سکندر اور نایاب کو برآمدے والے دروازے سے برآمد ہوتے دیکھ کر جب رائفل تانی تھی تو وہ بہت خوش تھا کہ آج یہ دونوں قابو میں آ گئے ہیں اور بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اس کے ایک موزدار نے اطلاع دی تھی کہ نایاب اور ملک سکندر پرانی حویلی میں گئے ہیں اور وہ بگا کو لے کر یہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کو ختم کر کے لاشیں حویلی کے اندر پھینک دے گا۔ یہ حویلی آسیب زدہ مشہور تھی، کوئی اس کے اندر جانے کی جرات نہیں کرے گا۔ نایاب کا کانٹا اس کے راستے سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا اور ملک سکندر کو بھی نایاب سے ہمدردی کی سزا مل جائے گی۔ چودھری سعادت کی انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی۔ اس نے ملک سکندر کو للکارا اور ٹریگر دبانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ہی وہ بوڑھا سامنے آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ بوڑھا کہاں سے نمودار ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ بوڑھے کو درمیان سے ہٹنے کا موقع دے، لیکن پھر یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ زندہ بچ جانے والا یہ بوڑھا اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ چودھری سعادت کا خیال تھا کہ پہلی گولی لگتے ہی بوڑھا ڈھیر ہو جائے گا اور انہیں سکندر اور نایاب کو بھی نشانہ بنانے میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بوڑھا گولیاں کھا کر بھی آگے بڑھتا رہا۔ سعادت اور بگا کے نشانے خطا نہیں گئے تھے۔ ان کی رائفلوں سے نکلنے والی تمام گولیاں اس بوڑھے کے جسم میں پیوست ہو رہی تھیں اور اس کے باوجود وہ بوڑھا جھاڑیوں میں تیزی سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ چودھری سعادت کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ بوڑھے پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ مسلسل آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ دفتن سعادت کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، یہ بوڑھا کوئی آسیب تو نہیں؟ اس نے غور سے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ اس نے پہلے کبھی اس بوڑھے کو گاؤں میں یا آس پاس کی کسی بستی میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ چہرہ پہلی بار نظر آیا تھا۔ یہ خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑتا گیا کہ یہ بوڑھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی معکوف الفطرت ہستی ہے جس پر گولیوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، آنکھوں میں اب خوف ابھر آیا تھا۔ بوڑھا ان کے بالکل قریب پہنچ رہا تھا۔
سعادت نے بوڑھے کو رائفل کی زد پر لے کر ایک اور باڑ ماری، مگر اس مرتبہ بھی نتیجہ صفر ہی نکلا۔ بوڑھا مسلسل آگے آ رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف سعادت پر غالب آ رہا تھا۔ اس نے بگا کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور دونوں مڑ کر بھاگ نکلے۔ نایاب اور سکندر برآمدے کے گرد آلود فرش پر پڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سعادت اور بگا کو راہ فرار اختیار کرتے دیکھ کر سکندر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نایاب بھی گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر برآمدے سے نکل کر پھاٹک کی طرف دوڑے۔ پھاٹک سے باہر نکل کر وہ رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سعادت اور بگا ٹبے سے اتر کر کھیتوں میں پہنچ چکے تھے اور اس طرح دوڑے جا رہے تھے جیسے جہنم کی بلائیں ان کا پیچھا کر رہی ہوں، اور سکندر کو حیرت اس بات کی تھی کہ ان کے تعاقب میں کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس نے اس بوڑھے کو بھی حویلی کے پھاٹک سے نکل کر ان کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن اب وہ بوڑھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹبے پر ٹہلی اور پیپل کے درختوں کی بہتات تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ بوڑھا ان درختوں کی آڑ میں ہو، لیکن وہ پراسرار بوڑھا کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ نایاب بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ٹبے سے اترنے لگی۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بوڑھا کہیں درختوں کی آڑ میں ہوگا، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ ایک جگہ رک گئے۔ سکندر بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہوئی، وہ بولا۔ یہ بوڑھا پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی، ورنہ چودھری سعادت اور بگا تو آج ہم دونوں کو بھون ہی ڈالتے۔ یہ وہی بوڑھا تھا سکندر بھائی، نایاب نے بتایا۔ وہی بوڑھا جسے میں نے اس روز مسلیوں کی جھگیوں کے قریب کار سے اتارا تھا، اور بعد میں جھگی والوں سے معلوم کرنے پر پتہ چلا تھا کہ وہاں اس حلیے کا کوئی شخص نہیں رہتا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا یہاں کہاں سے آ گیا؟ سکندر نے کہا۔ مجھے تو اس کے اس طرح غائب ہو جانے پر حیرت ہو رہی ہے، اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر کھیتوں کی طرف دیکھا۔ چودھری سعادت اور بگا بہت دور جا چکے تھے۔ کھیتوں میں دور دور تک ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حویلی میں اس عورت کی لاش کے بارے میں تمہاری تسلی ہو گئی نا؟ سکندر نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، یہ آسیب زدہ حویلی ہے۔ اس قسم کی باتیں اکثر سننے میں آتی ہیں، اور اسی وجہ سے کوئی شخص اس طرف آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تم نے حماقت کی تھی جو اکیلی یہاں آ گئی تھی، اور اس سے بڑی حماقت تو مجھ سے ہوئی جو تمہارے ساتھ یہاں چلا آیا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ اس بوڑھے کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ خدا کا بندہ۔ بہرحال چلو اب واپس چلیں۔ کیا آپ کو اس بات پر حیرت نہیں کہ میں اس پراسرار بوڑھے کی وجہ سے 2 مرتبہ مرتے مرتے بچی ہوں؟ نایاب نے کہا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب نور پور سے واپس آتے ہوئے میں نے اسے کار میں بٹھا لیا تھا، اور سامنے لگے ہوئے آئینے میں سانپ کا عکس دیکھ کر سٹیئرنگ میرے ہاتھ سے چھوٹا تھا، اور کار کا رخ مڑ جانے کی وجہ سے میں گولیوں کی زد میں آنے سے بچ گئی تھی۔ اس وقت بھی یہ بوڑھا حیرت انگیز طور پر غائب ہو گیا تھا، اور آج… وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ آج بھی جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ آج بھی اس کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ ہم اب تک دوسری باتوں پر غور کرتے رہے ہیں، لیکن ایک بات پر دھیان نہیں دیا، سکندر بولا۔ وہ کیا؟ نایاب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بوڑھا ہمیں بچانے کے لیے سامنے آ گیا تھا، اور تمام گولیاں اس کے جسم میں لگی تھیں، لیکن نہ تو وہ زخمی ہوا اور نہ مرا۔ اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نہیں ٹپکا، اور وہ اس طرح چودھری سعادت کے پیچھے بھاگا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب مجھے شبہ ہی نہیں یقین ہو رہا ہے کہ وہ بوڑھا انسان نہیں، کوئی ہوائی چیز ہے، کوئی معکوف الفطرت ہستی جسے قدرت نے 2 مرتبہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ بہرحال اب چلو، دیر ہو رہی ہے، مجھے ابا جی کی طرف سے بھی پریشانی ہے۔ لیکن سکندر بھائی، وہ لاش… میں نے حویلی میں اس لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے جسم سے بہنے والے خون کو بھی انگلی کی پور سے چھو کر دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اب اس لاش کو ذہن سے نکال دو، سکندر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے، اور وہ سب کچھ تمہارا وہم تھا۔ لیکن وہ سرگوشیاں… نایاب بولی۔ بہرحال میں معلوم کروں گی کہ وہ عورت کون تھی، اور اسے کن حالات میں قتل کیا گیا تھا، اور اس کا قاتل کون تھا۔ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، سکندر نے کہا۔
سب جانتے ہیں کہ گاؤں کے موچی نور دین کی بیٹی ہاجرہ کو دھوکے سے اس حویلی میں لا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان سرگوشیوں نے تمہیں بھی تو یہی بتایا تھا، لیکن قاتل کا نام نہیں بتایا تھا، نایاب نے کہا۔ وہ چلتے چلتے رک گئے اور دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں بولی، ارے وہ دیکھیے سکندر بھائی، وہ بوڑھا اس طرف جا رہا ہے۔ سکندر نے مڑ کر دیکھا۔ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر کھیتوں میں پگڈنڈی پر ایک بوڑھا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے چلتے ہوئے وہ سہارا لے رہا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حلیہ وہی تھا جو سکندر نے کچھ دیر پہلے حویلی کے کمپاؤنڈ میں دیکھا تھا۔ حویلی میں اس نے بوڑھے کو برق رفتاری سے سعادت کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کھیتوں میں نظر آنے والا وہ بوڑھا لاٹھی کے سہارے بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ لگتا تو وہی ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں۔ نایاب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اس طرح اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ سکندر کا جواب سننے سے پہلے ہی نایاب اس طرف مڑ گئی تھی۔ مجبوراً سکندر کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ سکندر پگڈنڈی پر چلتے ہوئے بھی اسی طرح بوڑھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بوڑھا کھیتوں میں پیپل کے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاید تھک گیا تھا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا تھا۔ نایاب اور سکندر تقریباً 3 منٹ بعد وہاں پہنچے تھے، لیکن ان دونوں کو یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ بوڑھا وہاں نہیں تھا۔ سکندر کا دماغ چکرا گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اس بوڑھے کو پیپل کے درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے اور پھر بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ اس طرح غائب تھا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ نایاب بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کھیتوں میں پودے بھی زیادہ بڑے نہیں تھے جس سے یہ سمجھا جاتا کہ وہ بوڑھا کسی کھیت میں چلا گیا ہوگا۔ مجھے اب تمہاری طرف سے ڈر لگنے لگا ہے نایاب، سکندر بولا۔ پتہ نہیں تم کس چکر میں پھنستی جا رہی ہو۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے چلو۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ نایاب سوچ رہی تھی کہ وہ پراسرار بوڑھا کون تھا۔ اس روز کار میں بھی اس کی وجہ سے وہ بچ گئی تھی، اور آج بھی وہ بوڑھا اس کے اور موت کے بیچ میں آ گیا تھا۔ کیا واقعی وہ کوئی معکوف الفطرت ہستی تھا، یا یہ سب کچھ اس کا وہم تھا، یا پھر خواب؟ سکندر بھائی، نایاب نے چلتے چلتے کہا۔ وہ گاؤں کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ زمین اور حویلی چودھریوں کی ملکیت ہے نا؟ ہاں، سکندر نے مختصر سا جواب دیا۔ ان زمینوں میں میرا بھی حصہ ہے، جس کے حصول کے لیے میں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے میں تو ابھی وقت لگے گا، لیکن اس سے پہلے بھی اگر میں چاہوں تو اپنا حق استعمال کر سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہوں؟ سکندر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے، اگر میں اس حویلی پر قبضہ کرنا چاہوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اس حویلی پر قبضہ کرنا چاہتی ہو؟ اس آصیب زدہ حویلی پر جس کے بارے میں آج، بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے تم اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ چکی ہو؟ کیا کرو گی اس پر قبضہ کر کے؟ میں یہاں رہائش اختیار کروں گی، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں اس اسٹیٹ میں حصے دار ہوں۔ جس طرح وہ جائیداد پر قابض ہیں، میں بھی قبضہ کر سکتی ہوں۔ جب مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو یہ بھی طے ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو کون سا حصہ ملنا چاہیے اور مجھے کون سا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پرانی حویلی کو ابھی سے اپنے قبضے میں لے لوں۔ چودھری فیملی والے مجھے نہیں روک سکتے، چودھری فیملی والے نہیں روک سکتے، لیکن وہاں جو آصیب ڈیرا جمائے ہوئے ہیں وہ تمہیں 1 گھنٹہ بھی حویلی میں نہیں ٹکنے دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہاں رات رہنے کی نیت سے آؤ تو اگلے دن صبح ہمیں تمہاری لاش اٹھانی پڑے، سکندر نے کہا۔ ایسا نہیں ہوگا سکندر بھائی، نایاب نے کہا۔ حویلی کے آصیب مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تمہارا تو واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن میں تمہیں خودکشی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں ابھی فوری طور پر تو اس حویلی میں منتقل نہیں ہو رہی، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2-4 دن بعد پروگرام بناؤں گی، اور میرا خیال ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جب چودھریوں کو تمہارے ارادے کا پتہ چلے گا تو حویلی کے چاروں طرف پہرا بٹھا دیں گے اور تمہیں اس کے قریب کبھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، نایاب نے جواب دیا۔ آج بھی سعادت نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اگر وہ پراسرار بوڑھا بیچ میں نہ آ جاتا تو ہم ختم ہو چکے ہوتے۔ کل بھی وہ تمہارے خلاف ایسی کارروائی کر سکتے ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ قسمت ہر مرتبہ تمہارا ساتھ دے، سکندر نے کہا اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، آج کے واقعے کے بعد صورتحال کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے دینی چاہیے۔ پولیس کو اطلاع دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نایاب نے جواب دیا۔ اب تک کتنے واقعات کی رپورٹ کی جا چکی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس روز جس شخص نے مجھ پر حملہ کیا تھا میں نے اس کی نشاندہی کر دی تھی اور پولیس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر پولیس نے اسے پکڑا ہوتا تو اس کی شناخت کے لیے مجھ سے رابطہ ضرور کیا جاتا، لیکن اس طرف ابھی تک خاموشی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ شخص پکڑا نہیں گیا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے آج کے واقعے کی پولیس کو اطلاع دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، ملک سکندر بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ یہ بات ریکارڈ پر موجود رہے، بعد میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس کا حوالہ دیا جا سکے۔ ہمارے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں تو پولیس میں رپورٹ لکھوا دیتی ہوں، نایاب نے کہا۔ وہ دونوں گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع بدل دیا اور باتیں کرتے ہوئے حویلی پہنچ گئے۔ ملک صلاح الدین کی طبیعت بہتر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک معمولی سے جھٹکے نے انہیں نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ نایاب اور سکندر ان کے بیڈ کے قریب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے انکل آپ کی؟ نایاب نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، ملک صاحب نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، پھر سکندر کی طرف دیکھ کر بولے، کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ تھوڑا سا کام تھا ابا جی، سکندر نے جواب دیا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا تھا کہ اب آرام کریں، لیکن آپ تو میری کوئی بات مانتے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آرام کریں اور اللہ اللہ کریں، میں سنبھال لوں گا سارے کام۔ آرام سے بیٹھا بھی تو نہیں جاتا بیٹا، ملک صاحب نے جواب دیا۔ لیکن اب یہ طے ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کریں گے، سکندر بولا۔ ملک صاحب خاموش رہے۔ اس دوران عذرا اندر آ گئی۔ وہ لوگ کچھ دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر نایاب اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ تھکی تھکی سی نظر آ رہی تھی۔ آج کے واقعات پر پہلے تو اس نے سنجیدگی سے توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب سوچتے ہوئے وہ واقعی کانپ اٹھی تھی۔ حویلی کے اندر کے واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ صبح جب وہ پہلی مرتبہ حویلی میں داخل ہوئی تھی تو اس نے کمرے میں وہ لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اس کے سینے سے بہنے والے خون کو بھی چھو کر دیکھا تھا، لیکن جب وہ سکندر کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ گرد آلود فرش پر اس کے اپنے قدموں کے علاوہ اور کسی کے بھی نشانات نہیں تھے، اور اس کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی، نہ لاش نہ وہ مسحری۔ نایاب سوچ رہی تھی کہ وہ سب کیا تھا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کا وہم یا آسیب؟ اور پھر جب وہ ان چیخوں سے خوفزدہ ہو کر حویلی سے باہر نکلے تھے تو چودھری سعادت اور بگا کمہار کو رائفلیں تانے دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے ہیں۔ اس وقت اسے افسوس بھی ہوا تھا کہ اس کے ساتھ سکندر بھی بلا وجہ مارا جائے گا، لیکن پھر وہ سب کچھ ہو گیا جس کا کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پراسرار بوڑھا جھاڑیوں سے نکل کر اچانک ہی سامنے آ گیا تھا۔ حالانکہ جھاڑیاں اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان میں کچھ چھپ کر بیٹھ سکتا، وہ بوڑھا اچانک ہی جھاڑیوں سے نمودار ہوا تھا، اور سعادت اور بگا کمہار کی رائفلوں سے نکلنے والی تمام گولیاں اس بوڑھے کے جسم پر لگی تھیں، لیکن وہ بوڑھا گرنے کے بجائے حیرت انگیز تیز رفتاری سے ان دونوں کی طرف لپکا تھا۔ بعد میں نہ تو جھاڑیوں میں کہیں خون نظر آیا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ نظر آئی تھی جس کے بارے میں سوچا جا سکتا کہ وہ بوڑھا وہاں چھپ کر بیٹھا ہوگا، اور پھر وہ بوڑھا اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے اس کا سرے سے وجود ہی نہ رہا ہو، اور پھر کھیتوں میں نظر آیا تھا، اور جب وہ قریب پہنچے تو وہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ پراسرار بوڑھا کون تھا؟ نایاب دیر تک سوچتی رہی، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ نایاب یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ نرگس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چند لمحے نایاب کی طرف دیکھتی رہی، پھر پلنگ کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے نایاب، آج تم چپ سی ہو، اور سکندر بھائی بھی خاموش ہیں، کہاں گئے تھے تم لوگ؟ کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ خاص بات؟ نایاب اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اب تو ہر بات خاص ہی ہوگی۔
اچھا آج کی خاص بات بتا دو، کہاں گئے تھے تم لوگ؟ نرگس نے پوچھا۔ پرانی حویلی، نایاب نے جواب دیا۔ پرانی حویلی؟ نرگس اچھل پڑی۔ وہ حویلی تو آصف زدہ ہے، لوگ تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، تم لوگ وہاں کیوں گئے تھے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آج صبح میں اس حویلی میں چلی گئی تھی، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہاں کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جنہیں میں حقیقت سمجھی۔ میں نے سکندر بھائی کو بتایا تو وہ میرا مذاق اڑانے لگے۔ میں انہیں مجبور کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی تاکہ میں نے حویلی میں جو کچھ دیکھا تھا انہیں بھی دکھا سکوں۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ نرگس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک خوبصورت لڑکی کی لاش جسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، نایاب نے جواب دیا۔ لاش؟ نرگس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، نایاب بولی، بہت حسین لڑکی تھی وہ، لگتا تھا جیسے اسے میرے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا گیا ہو۔ اس کے سینے سے گرم گرم خون بہہ رہا تھا، میں نے چھو کر دیکھا تھا۔ اور پھر وہ پراسرار سرگوشیاں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی میرے کان میں سرگوشیاں کر رہی ہو۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے، اسے کس طرح قتل کیا گیا، اور پھر مجھے عجیب سی چیخیں سنائی دیں جیسے کسی عورت کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگ آئی۔ میرا خیال تھا کہ کسی نے لڑکی کو زبردستی اغوا کیا تھا اور اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد اسے قتل کر کے پھینک گیا تھا۔ میں تو اسی وقت سکندر بھائی کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن انکل کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب انکل کی طبیعت سنبھلی تو میں سکندر بھائی کو مجبور کر کے اپنے ساتھ لے گئی تاکہ لاش انہیں دکھا کے نور پور پولیس کو اطلاع دی جائے۔ پھر کیا ہوا؟ پولیس کو اطلاع دی؟ نرگس نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر بھی اس قسم کے تاثرات تھے جیسے وہ ان باتوں سے خاصی سنسنی محسوس کر رہی ہو۔ نہیں، نایاب نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ لاش وہاں نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ نرگس اچھل پڑی۔ سکندر بھائی نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ میرا وہم تھا، نایاب نے جواب دیا۔ وہاں لاش کا نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی ایسا سراغ بھی نہیں ملا جس سے ثابت ہوتا کہ میرے علاوہ حویلی میں کوئی اور بھی داخل ہوا تھا۔ حویلی کے گرد آلود فرش پر صرف میرے ہی قدموں کے نشان تھے۔ وہ حویلی آصف زدہ ہے، شکر کرو بچ کر آ گئیں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ بھائی جان نے تو تمہیں خوب ڈانٹا ہوگا، نرگس نے کہا۔ ہاں، ڈانٹا تو تھا، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے میں ڈری بالکل نہیں ہوں، اور تمہیں یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ میں 15 روز بعد اسی حویلی میں منتقل ہونے والی ہوں۔ کیا کہا؟ نرگس اچھل پڑی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرا دماغ کیوں خراب ہونے لگا؟ نایاب بدستور مسکرا رہی تھی۔ ارے بھائی، ان زمینوں پر میرا بھی حق ہے، اور وہ حویلی اسی زمین پر ہے، بیکار پڑی ہے، کیوں نہ اسے صاف کر کے استعمال کے قابل بنایا جائے۔ میرا خیال ہے تم واقعی پاگل ہو گئی ہو، نرگس نے کہا۔ اس حویلی میں جن بھوت رہتے ہیں، وہ پہلے ہی روز تمہارا گلا گھونٹ دیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نایاب بولی، تم نے نور دین نامی موچی کے بارے میں سنا ہے کبھی؟ نہیں، نرگس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاجرہ نامی کسی لڑکی کے بارے میں جسے قتل کر دیا گیا تھا؟ نایاب نے پوچھا۔ نہیں، نرگس نے اس مرتبہ بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بتاتی ہوں، نایاب نے کہا۔ نور دین تمہارے دادا کے زمانے میں اس گاؤں کا موچی تھا، اور ہاجرہ اس کی جوان اور بہت حسین بیٹی تھی جسے دھوکے سے اس حویلی میں لے جا کر بے آبرو کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ میں نے آج صبح جو لاش دیکھی تھی وہ اسی ہاجرہ کی تھی۔ میں بھائی جان سے کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مجھے اب تمہاری دماغی صحت پر شبہ ہونے لگا ہے، نرگس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں، نایاب مسکرائی۔ موقع ملے تو سکندر بھائی سے پوچھ لینا، انہوں نے بھی ان دونوں کے بارے میں سن رکھا ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ انکل جب ٹھیک ہو جائیں تو ان سے پوچھنا، انہوں نے ہاجرہ اور نور دین موچی کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب انکل 14-15 برس کے ہوں گے۔ میں نے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں سنی، اور تم نے یہاں آتے ہی گڑے مردے اکھاڑ ڈالے، نرگس نے اسے گھورا۔ ہاں، اس سے محض اتفاق سمجھ لو، نایاب نے جواب دیا۔ یہ چند باتیں مجھے محض اتفاق سے ہی معلوم ہوئی ہیں، میں ان کے بارے میں تحقیقات کا ارادہ رکھتی ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ کچھ اور گڑے مردے اکھڑیں گے اور مزید سنسنی خیز انکشافات ہوں گے۔
کیوں اپنے آپ کو ان چکروں میں پھنسا رہی ہو نایاب؟ نرگس نے کہا۔ تم تو یہاں اپنی جائیداد کے جھگڑے کے سلسلے میں آئی تھی۔ میرا مشورہ ہے کہ کسی اور چکر میں پڑنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چکروں میں پڑھ کر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ میں خود ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ کوئی پراسرار اور نادیدہ قوت مجھے آگے دھکیل رہی ہے۔ نہ جانے مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا ہے کہ کوئی پراسرار قوت مجھ سے کوئی اہم کام لینا چاہتی ہے، اور میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی، نایاب نے کہا۔ نرگس کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سکندر دروازے میں داخل ہوا۔ نایاب بہن، 1 منٹ ذرا میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا۔ نایاب اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا بات ہے سکندر بھائی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے سکندر کی طرف دیکھا۔ نور پور سے ایک سپاہی آیا ہے، تھانے دار نے تمہیں کسی شناخت کے لیے بلایا ہے، سکندر نے کہا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں ابھی چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں، نایاب نے کہا۔ اس کا لباس بہت میلا ہو رہا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے اور سکندر کے ساتھ حویلی سے باہر آ گئی۔